تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتی ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات کے راستوں سے نکال کر ہی ممکنات کے راستوں کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کرے ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ انسان کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں، اللہ فرماتا ہے، تم میرے رحم کو لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہو، میں نے تو کبھی تمہارے گناہوں کو لوگوں کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ جو آنکھیں تکلیف سے نم رہتی ہیں ایک دن شکر اور خوشی سے بھی نم ہو جاتی ہیں۔ وہ رب روتی آنکھوں کو جلدی شکر کے آنسوؤں سے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالی ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے
اس پر ہم راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھنا سیکھ جائیں گے تب آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں بلکہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو، اور جب تمہیں یہ لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ، تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا، بس وہ اللہ ہی تھا۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہت محبت کرے، ہمیں سنے، ہماری ہر بات کا مان رکھے، ہمارا انتظار کرے، ہمیں سوچے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں سمجھے، ہمیں ہر مقام پر تھام لے۔ محبت تو ہمیں ایسی ہی چاہیے، پر جانتے ہیں ایسی محبت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے کیونکہ وہ القوی ہے۔ اگر ہم اسے اپنی یادوں میں بساتے ہیں نا، وہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے، وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گی، کبھی نہیں بکھریں گی، کبھی نہیں ہاریں گی انشاءاللہ تعالی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کبھی نامکمل نہیں رہتا، ہمیشہ تمام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل کا ذمہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ ان کا آپ کے بغیر گزارا نہیں اور یہ مر جائیں گے، مگر ایسا کریں گے نہیں، بلکہ یہی لوگ آپ کو جیتے جی مار ڈالیں گے۔ یہ چاند تاروں کو توڑنے کی قسمیں کھا کر آپ کا اعتماد جیتیں گے، اور پھر یہی لوگ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ جائیں گے اور خود کو مجبور اور مظلوم بھی ظاہر کریں گے۔ جب آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں اور اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اگر تم نے اپنے رب کے لیے کچھ ترک کر دیا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ رب تمہیں اب ایسے نوازے گا کہ تمہاری روح بھی شکر کے سجدے میں گر جائے گی اور تم اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاؤ گے۔
جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں نا وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے۔ جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں نا زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس اللہ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، اللہ کی یاد میں۔ زندگی کے سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔